हशाम बिन हकीम नमाज पढ़ रहे थे और उसमें वो सूरत फुरकान थी, सूरत फुरकान की वो तिलावत कर रहे थे। तो हज़रत उमर फारूक ने जब उसको सुना तो वो थोड़े से सटपटा भी गए और उनको जो गुस्सा भी आ गया कि ये गलत पढ़ रहे हैं कुरान को। हज़रत उमर खुद ये वाक़या बयान करते हैं कि मैंने जब सुना तो मैंने कहा कि ये गलत कुरान को पढ़ रहे हैं। तो वो तो कहते हैं कि तो करीब था कि मैं इनको नमाज में झपट लेता। فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہزادہ اطہر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قرآن حکیم پہ لگے ہوئے اعراب پر، یعنی زیر زبر پیش۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب قرآن پر اعراب نہیں ہوا کرتے تھے، یعنی کہ زیر زبر پیش جو تھی وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت ایک ٹپیکل لہجہ ہوتا تھا قرآن کا، اس میں وہ لوگ اس کو پڑھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، کیونکہ ان کی جو زبان تھی وہ عربی تھی۔ اچھا، لہجے سے ایک بات مجھے یاد رہی ہے کہ آگے چلنے سے پہلے چھوٹا سا اسلامی واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ ایک دفعہ غصے میں آ گئے۔ ایک صحابی تھے اپنا حشام بن حکیم، غالباً جی حشام بن حکیم نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں وہ سورت فرقان تھی، سورت فرقان کی وہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب اس کو سنا تو وہ تھوڑے سے سٹپٹا بھی گئے اور ان کو جو غصہ بھی آ گیا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں قرآن کو۔ حضرت عمر خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب سنا تو میں نے کہا کہ یہ غلط قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ تو قریب تھا کہ میں ان کو نماز میں جھپٹ لیتا۔ وہ غصے کی طرح تیز تھے نا، فاروق نام کے جو لوگ اکثر دیکھا گیا وہ ذرا غصے کے تیز ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے صبر کیا اور نماز ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب انہوں نے نماز ختم کی تو کہتے ہیں میں نے تو ان کو پکڑا اور چادر ان کی پکڑی، چادر سے پکڑا ان کو، تو میں لے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے پوچھا کہ کس بات کا جھگڑا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ حضور یہ جو قرآن جس لہجے میں پڑھ رہے اس لہجے سے تو آپ نے مجھے نہیں پڑھایا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ غلط پڑھ رہے۔ تو آپ نے کہا کہ اے شام پڑھو، کیسے پڑھتے ہو؟ تو حشام بن حکیم نے سنایا وہی لہجہ، وہی صورت، وہی آیات جو حضرت عمر فاروق نے سنی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا اے عمر اب تم سنا۔ تو حضرت عمر نے بھی وہی صورت یعنی صورت فرقان اور ان کی وہی آیات آپ نے بھی سنا دی۔ اچھا، جب حشام بن حکیم نے سنایا تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ کذالی کا انزلت، یہ ایسے ہی نازل ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جب کہا کہ عمر اب تم سناؤ، تو جب حضرت عمر نے سنایا تو آپ نے پھر یہی بات فرمائی، کذالی کا انزلت، یعنی کہ یہ بھی ایسے ہی جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اِنَّا حَاذَا الْقُرْآنَ أُنزِلَ سَبْعَةِ أُحْرُفٍ، سبعتی احرف، احرف جو ہے یہ حروف سے ہے، اور سبع جو ہے نا سین، بے اور آئین، آئین کو آپ پورا نیچے لے جائیں یا آگے اس کا تے بنتا ہے یہاں پر، سبعتی احرف سے مراد ہے کہ 7 حروف، 7 حروف جو ہے اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اچھا، اس میں اب علماء تھوڑا سا اختلاف لے بیٹھے ہیں 7 حروف سے کیا مراد ہے، وہ اس پر بھی بات کرتے ہیں، ہم پورے اختلافات میں نہیں جائیں گے کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ پھر آگے آپ نے فرمایا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، اب ان میں سے، ان میں سے اب جو آپ کو بہتر لگتا ہے، یعنی کہ جو تیسرا من، بہتر نہیں، تیسرا من کے جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ لہجہ آپ پکڑ لیں۔ تو یہ سبعتی احرف سے مراد تھی کہ سبع کہتے ہیں 7 کو، 7، سبعتی احرف سے مراد کہ 7 لہجوں میں قرآن جو ہے وہ مجھ پہ نازل ہوا ہے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، اب ان میں جو آسان آپ کو لگے آپ اس میں پڑھ لیں اس کو۔ تو اس واقعے سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ سرکار کے دور میں ایک سے زیادہ مستند لہجے موجود تھے قرآن پڑھنے کے، لیکن وہ اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، وہ لوگ بہتر سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ چیز پھیلنی شروع ہوئی اور قرآن جو ہے وہ غیر عرب لوگوں میں پہنچنا شروع ہو گیا، تھے وہ غیر عرب
ان کی جو مادری زبانیں تھیں وہ کچھ اور تھی، لیکن وہ عربی کو جانتے تھے، بولتے تھے، سمجھتے تھے. لیکن اس سے یہ ایک خدشہ پیدا ہوا کہ قرآن کا جو لہجہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. جب یہ فکر آنی شروع ہوئی تو اس وقت تک تقریباً 50-60 سال گزر چکے تھے آپ کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے. تو اس وقت کے پھر لوگوں نے ان میں یہ خیال پیدا ہونا شروع ہوا کہ ہمیں ایک ٹپیکل لہجہ اس کا بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ جب وقت آتا ہے حجاز بن یوسف کا، جب زمانہ آتا ہے نا، یہ جو پہلی صدی ہجری ہے اس کا اینڈ آ رہا ہوتا ہے. تو ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے ابو الاسود الدولہ. ابو الاسود الدولہ، انہوں نے قرآن حکیم کی حرکات کے اوپر کام کرنا شروع کیا، یعنی کہ زیر زبر پیش. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ہمیں نشان مل جاتے ہیں ان میں، جیسے کہ جیم بنا ہوا ہے، لام الف لا ہے، وقف لازم ہے، توئے ہے کہ یہاں پر آپ نے رکنا ہے، ادھر آپ نے نہیں رکنا ہے. یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں جا کے یہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں جا کر. تو یہ جو صاحب تھے ابو الاسود الدولہ جو تھے، انہوں نے اس پر کام کیا، لیکن یہ ایک ہی نشست میں کام نہیں ہو گیا. یہ گاہے بگاہے ود پیسج آف ٹائم جو ڈیولپ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وقت آتا ہے. پھر ایک اور تاریخی ہستی ہیں، مجھے ان کا نام ڈاؤٹ کر رہا ہے، غالباً ابھی یاد نہیں آ رہا ان کا نام. وہ ان کی وفات ہوتی ہے 170 ہجری میں. انہوں نے اس کے اوپر پھر بہت کام کیا. غالباً خلیل بن احمد فراہیدی ان کا نام ہے. وہ 170 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا. انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا اور ٹپیکل جو ہے زیر زبر پیش وغیرہ جو لگائے. تو اس سے کیا ہوا کہ قرآن حکیم کا جو لہجہ ہے آج جو ہمارے پاس ہے، یا پوری دنیا اس کو جس طریقے سے پڑھتی ہے، وہ طریقہ ایک ہی رہ جو کہ کنفائن ہو گیا ایک ٹپیکل لہجے کے اندر. اور اس سے پہلے کہ وہ لہجے جن کا اس حدیث میں تذکرہ ہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر آپ اس حدیث کو دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو 4992 نمبر ہے اس کا، 4992 بخاری شریف کی یہ حدیث آپ پڑھ سکتے ہیں. 4992 میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ پہ قرآن جو ہے 7 لہجوں میں 7 انداز میں نازل ہوا ہے. تو لیکن اب اس سارے لہجوں کو رکھنا اور لے کر چلنا اب تک وہ چلتے آتے یہ ممکن نہیں تھا. لہٰذا پھر اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد آلموسٹ 170 سال جو ان سے وہ گزرتے ہیں. تو یہ جو میں نے بھی آپ کو نام بتایا ہے، خلیل بن احمد فراہیدی جو ہیں، انہوں نے پھر اس کو کمپلیٹ کیا. ایک دم اعراب ایک وقت میں ایک نشست میں نہیں لگ گئے. یہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد یہ اعراب لگے ہیں اور آج ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے. آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان اعراب کی پابندی کریں اور بالکل اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی جھول لانے کی کوشش نہ کریں. ہاں، اگر سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس پر پابندی سے قائم رہنا یہی قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، ایک معلوماتی چیز تھی، میں نے آپ تک پہنچائی ہے. تو انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں پھر کوئی نئی چیز لے کر حاضر ہوں گا. اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.